وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات میں اس کی آزمائش کی اور اس میں وہ پورا اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم نے کہ اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا عہد، میرا قول ظالمین کے لیے نہیں ہے۔ تو عزیزو، حج کے اس موسم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، قربانی کا دن ہے، اور پوری امت مسلمہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر رہی ہے، اس کی سنتوں پر عمل کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیادت اور امامت یہ بغیر آزمائش کے اور امتحان کے نہیں ملتی۔ قیادت اور امامت جب انسان آزمائش پر اور امتحانات سے اور مشکلات سے اور تکالیف کے مراحل قربانیوں کے گزار کر آتا ہے تو پھر اسے اللہ رب العالمین امامت دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، انسانوں کی رہبری کا مقام عطا کرتا ہے۔ 3 سماوی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام، یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام اس عظیم پیغمبر پر، ابو الانبیاء، اس بزرگ پیغمبر پر ان سب کا اتفاق ہے۔ یہ سب اس کو اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے بارے میں قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کیا قربانیاں دی۔ آپ نے تبلیغ کا، اپنی جد و جہد کا آغاز اپنے گھر سے، اپنے والد سے، آذر سے شروع کیا، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے۔ ان کے والد جو بت کر تھے، جو بت فروش تھے، جو بت پرست تھے، ان سے آغاز کیا، اور وہ انسان، وہ خاندان آپ کا وہ وقت کے نمرود بادشاہ کا معاون اور مددگار تھا۔ وقت کے نمرود نے آپ کی مساعی کو، توحید رب اور تکبیر رب اور نظام الہی کے لیے آپ کی جد و جہد کو اپنے نظام کے زمین بوس ہونے کے مترادف سمجھا۔ دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر، اس عظیم پیغمبر کی جد و جہد بالآخر میرے اقتدار کا خاتمہ کر کے رہے گی۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ کو اپنے وطن سے نکالا گیا، اپنے گھر سے نکالا گیا۔ آپ نے مصر میں، شام میں، عراق میں، حتیٰ کہ حجاز میں ہجرت بھی کی، اور ملکوں کی خاک چھانی، اور پھر اپنی بیوی اور بچے کو ایک ریگستان میں، ایک بے آب و گیا علاقے میں چھوڑ دیا، اور پھر اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ اور اس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پورے عرب دنیا میں آپ نے جد و جہد کی۔ اس جد و جہد میں کامیابی کے بعد اللہ رب العالمین نے خوش ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو امامت اور قیادت دی۔ یہ قیادت ابتلاء اور آزمائش کے بعد ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی ہے کہ آباء و اجداد کی طرف سے آپ آرام سے بیٹھے رہے اور آپ کو مل جائے گی۔ اور نہ آئندہ اس طرح ہوگا کہ پدرم سلطان بود، میرا بابا جو ہے ایسا عظیم انسان تھا اور اب مجھے اہلیت دکھانے ہوگی، صلاحیت اور صالحیت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس لیے جب آپ نے فرمایا کہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ظالم کے ساتھ میرا قول نہیں۔ اگر آپ کے اولاد میں سے لوگ صالح ہوں گے، ایماندار ہوں گے، بااخلاق ہوں گے، ان کے اندر امانت دیانت ہوگی، تو وہ آپ کے مشن کے علمبردار ہوں گے۔ اس لیے اسحاق علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے، اس کی اولاد میں سے مسلسل پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلا، اور بعد میں وہ بگڑ گئے، مذہبی بگاڑ آ گیا، اور لوگوں نے صرف موروثیت اور وراثت کی بنیاد پر، خاندانیت کی بنیاد پر، نسل اور نسب کی بنیاد پر محدود ذہنیت بنا کر یہ کہا کہ ہم بڑے لوگ ہیں۔ ان میں تکبر آ گیا، ان میں شرک آ گیا، ان میں مذہبی بگاڑ آ گیا تھا۔ وہ
دین کے علمبردار، خدا کے دین کے علمبردار ہونے کی بجائے مذہبی سوداگر بن گئے. دین فروشی اور آیات فروشی ان کا دھندا بن گیا. اس لیے یہود کی قیادت و امامت خاتمہ کر کے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ بنی اسماعیل میں سے تھے. اور ان کے لیے خود سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے اللہ ان میں سے ایک پیغمبر بھیج جو ان میں سے ہو، جو تیری آیات ان کو سنائے، جو کتاب اور علم و حکمت کی تعلیم دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا ہوں. تو اس طرح جب ایک قوم دین کو ایک پیشہ بنا لے، ایک محدود بنا لے، اس کو بگاڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو امامت اور قیادت سے ہٹا دیتا ہے. آج بھی اگر امت مسلمہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، وہ مشن نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی فداکاری نہیں ہے، وہ جانثاری نہیں ہے، وہ قربانیاں نہیں ہیں، تو 200 کروڑ ہوتے ہوئے مسلمان آج امامت اور قیادت کے اہل نہیں ہیں. تعداد بڑی ہے، دولت ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یہود کے ہاتھ میں ہے. آج ہم خود در پدر